Adam, you can continue. جی آپ کو یار یہ لاسٹ ٹائم ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہ عمر صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں عمر نے آواز دی تھی محمد کی وائف کو سودا کو اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے. میں دوبارہ وہ دکھا دیتا ہوں لیکن وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی. اچھا یہ جب آیت نازل ہوئی اس آیت کو عربی میں یدنین علیہن کے الفاظ کا کیا مطلب ہے یہ تفہیم القرآن میں بتایا گیا ہے. اچھا یہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے ذرا اس چیز کو سمجھیے گا کہ شٹل کوک برقع جو ہے وہ اسلامک ہے. اچھا آپ کی طرف جو ہے نا نوائز بہت ہے, اگر آپ میوٹ کرتے ہیں جب آپ نہیں بول رہے تو بڑا اچھا رہے گا. عدنان صاحب تھینک یو. اچھا یہ کہتے ہیں جی اصل الفاظ ہیں یدنین علیہن من جلابہن. جلاب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں اور ادنا کے اصل معنی ہے قریب کرنے کے اور لپیٹ لینے کی. مگر جب اس کے ساتھ الا عین زبر لام یا کھڑی زبر کا صلہ آئے تو اس میں اخرا یعنی کہ اوپر سے لٹکا لینے کے مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. موجودہ زمانے کے بعض مترجمین و مفسرین مغربی مذاق سے ملوب ہو کر اس لفظ کا ترجمہ صرف لپیٹ لینا کرتے ہیں تاکہ کسی طرح چہرہ چھپانے کے حکم سے بچ نکلا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصود اگر وہی ہوتا جو یہ حضرت بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ یدنین الیہن زیر کے ساتھ فرماتا. جو شخص بھی عربی زبان کو جانتا ہو کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ یدنین علیہن زبر کے ساتھ کہ معنی محض لپیٹ لینے کے ہو سکتے ہیں. مزید برآں من جلابہن کے معنی یہ ہیں اور زیادہ مازے ہیں. ظاہر یہی کہ من تعین کے یعنی کہ چادر کا ایک حصہ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ لپیٹی جائے. اچھا اس کو کس طریقے سے بیان کیا یہ عبید کے زمانے میں انہوں نے جواب دیا. انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی. ابن عباس بھی قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں جو ان کے اقوال ابن جریر ابن حاتم اور ابن مردویہ نے نقل کی ہیں. اور ان میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. آنکھیں یا ایک آنکھ یہ اس کے اوپر اعتراض ہے. سر اب جب آپ اس طریقے کا ریفرنس دیکھتے ہیں قرآن کی آیت کو عربی کو تفہیم ہے یہ عربی کی تفہیم ہے اس میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک عورت پاخانہ کرنے یورن کرنے جا رہی ہے اپنا سر نیچے رکھ کے obviously اس کو عمر جیسا اچھا شخص صحابی محمد کے اتنے قریب اپنے دوستوں کے درمیان کھڑے ہو کے آواز کسا اور پھر وہ محمد کے پاس آئی اس کی بیوی تو محمد نے کہا جی اللہ میاں نے یہ والی آیت دے دی ہے اپنے آپ کو ڈھانک لو. عمر کو نہیں کہا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو ٹھیک ہے. عمر کو نہیں کہا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی بلکہ عورتوں کو کہہ دیا تمام مسلمان عورتوں کو کہہ دیا کہ اپنا آپ ڈھانپ لو سر سے لے کے پاؤں تک اپنی آنکھیں صرف چھوڑ کے تاکہ تمہیں نظر آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جاؤ. تو بھائی ایسے چیز کے دوران آپ نے اپنے اسکالر سے کیا لینا ہے. آپ کو جون سا اسکالر چاہیے میں یہاں پہ کھڑا ہو کے دکھاتا ہوں جو آپ کے یہاں کے آج کل کے ٹیچرز ہیں وہ آپ کو اور کیا دکھائیں گے جو میں دکھا رہا ہوں. چاہیں چلیں سر آپ کا یعنی کہ بات آپ کی مکمل ہو چکی ہے. سر میرا خیال ہے کہ میں نے مکمل کر دی ہے. اگر آپ سن رہے ہوتے تو آپ کا یہ کوشچن نہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے. اگر آپ سن رہے ہوتے تو نہیں یہ آپ نہیں کا کوشچن نہ ہوتا. کیونکہ ایک منٹ کیونکہ ہمارے جو استاد ہیں انہوں نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ پہلے دوسرے کی بات سننی چاہیے اچھی طرح اس کی بات سن کے کیونکہ دلیہ نہیں بنانا چاہیے بات کا کیونکہ آپ بات کریں گے میں کروں گا بیچ میں پہلے ان کی بات تسلی سے سننی چاہیے پھر ہم اپنی بات کریں گے. جی کیجیے کیجیے. ہاں یعنی کہ اب بات کرنے کا بھی تھوڑا بندے کو یعنی کہ سکون بھی ہوتا ہے اور تھوڑا مزہ بھی رہتا ہے اس بات میں کیونکہ بندہ جب بات کر رہا ہوتا ہے کوئی اپنی بات جب بندہ ریپیٹ کرتا ہے تو اس کو یہ لگے کہ یعنی کہ اس کی بات سننے والے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. سر جی آپ بات کیجیے نا دیکھیں نا بات شروع کیجیے اپنی. جی کیونکہ پردے کا حکم عورتوں کا ہے اور سب سے پہلے مومن مردوں کو کہا گیا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. ابھی آیت مبارک میں موجود ہے اور آپ نے لگتا ہے یہ نہیں پڑھا ہے ابھی تک. نہیں میں نے بالکل پڑھا ہے اور میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا ہے کہ عمر نے جب یہ حرکت کی کیونکہ اس وقت
محمد نے پہلے عمر کو کیوں نہیں کہا؟ اس وقت محمد نے عمر کو پہلے کیوں نہیں کہا صرف کہ مردوں کو اپنی آنکھیں نیچی رکھنی چاہیے؟ اس وقت عمر کو کھلی چھوٹ کیوں دی رکھی کہ ہاں تم نے سودا کو آواز کسی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتیں تم اپنے آپ کو پردہ کرو؟ سر دیکھیں، میں نے اس کا آنسر آپ کو پہلے دے دیا ہے، تو آپ مجھے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا میرے بھائی۔ کیونکہ پہلے میں نے آپ عدنان کو جی، عدنان جی پیش کیا ہے، کیونکہ دیکھیے، آپ نے بات کی ہے کہ جی پہلے مردوں کو کیوں نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ آیت عدنان مبارک جو قرآن پاک کی آیت عدنان اتری ہے بھائی، سب سے پہلے مردوں کو کہا گیا ہے۔ عدنان بھائی سنو نا میری بات۔ اصل میں نا دیکھو، جو چیز پہ اعتراض نہیں ہے اس کا آپ جواب دو گے نا تو وقت ضائع ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو چیز کا اعتراض ہم کرتے اس کا جواب دے دو گے نا تو وقت ضائع بھی نہیں ہوگا اور لوگوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے گی۔ ایڈم نے جو یہ آپ سے بات آپ نے سوال بالکل کیا ٹھیک ہے، ہے۔ ہاں جو اعتراض کیا اس کا جواب دو۔ عمر کے تعلق سے جو اعتراض ایڈم نے کیا ہے آپ اس کا جواب دے دو۔ ہم کو پتا ہے کہ قرآن میں مردوں کے لیے آیت اتری ہے کہ اپنی مسلمان مردوں کے لیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہم نے اعتراض نہیں کیا ہے۔ ہم نے جو عورتوں کے لیے پردے کی آیت اتری اور اس کے بعد عمر کا جو طریقہ تھا سودا کو لے کر، اور محمد صاحب کا جو رویہ تھا عمر کو نہیں ڈانٹنے کا، اس پہ آپ کا کیا جواب ہے آپ وہ بتائیے۔ اس سے پہلے بھرت جی ہے 200 روپیز کا کنٹریبیوشن۔ ساحل بھائی، your channel has started boiling the ocean of Islam. Soon the blocked mind of such innocent Muslims with good heart will become clean and clear and they will become کافی soon. Thanks a lot بھرت جی کنٹریبیوشن کے لیے، اور ہم اپنی محنت کر رہے ہیں، پر یہ ہے کہ کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے ہمارا۔ ہم اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ہم اپنے اعتراض کو رکھیں گے اور اپنے مہمان کو یا اپنے کالر کو جواب کا بھی موقع دیں گے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ آپ کو اعتراض کا جواب دینا ہے، آپ کو یہاں وہاں کی باتیں نہیں کرنا ہے۔ جی عدنان جی، جو اعتراض کیا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ جی میں آپ کو بات وہی کر رہا ہوں کہ یعنی کہ لگتا ہے کہ یعنی کہ میری بات کا کسی کو ادھر جلدی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یعنی کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے میری بات لوگ سمجھیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ جو ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے جو پیش کیا ہے عربی میں، یہ حدیث مبارکہ کا یعنی کہ ہے، میں ان سے یہ تھوڑا نہیں سر، یہ پوچھ لوں۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن 33:59 کی آیت یدنین علیہن کے اوپر تفہیم ہے عربی کے حساب سے، اٹ از ناٹ حدیث۔ یہ حدیث کی بات نہیں کر رہی، یہ میں آپ کو قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا ہے۔ آیت مبارک کتنے نمبر ہے اور کون سی سورہ میں، اور آیت سر مبارک کتنے نمبر ہے؟ یہ جو بھائی اور دکھا رہے تھے، یہ جو بھائی دکھا رہے تھے آپ جی کو میرے آنے سے پہلے سورہ 33:50۔ احزاب جی جی سورہ نمبر 33 جی آیت نمبر 59۔ جی تو تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کھول لیجئے سر۔ جی یہ میں نے دیکھیں، آپ سے وہی پوچھا ہے، تفسیر ابن کثیر ہے نا؟ یہ لے نہیں سر، یہ تو میں نے عربی سمجھائی ہے تفہیم القرآن کے ذریعے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، میں نے وہ شو کرا رہا ہوں۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، یدنین علیہن من جلابہن، he covered his face and head with just the left eye showing۔ so وہ اس کی یہ دیکھیں عربی میں نا انہوں نے یہاں پہ جو ٹرانسلیشن ہے تفسیر ابن کثیر وہ پوری نہیں کی ہوئی، بہت چھوٹا سا حصہ دیا ہوا ہے۔ میں نے تفہیم القرآن جو کہ اردو میں موجود ہے، میں نے پہلے آپ کو وہ دکھا دیا ہے کہ یار اس کا تفہیم القرآن، قرآن کو سمجھنا، تفہیم جو کی ہوئی ہے مولانا المادودی نے، if I'm not mistaken let me verify کہ کس نے کی ہوئی ہے تفہیم۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا، لیٹ می ویریفائی۔ جی تفہیم القرآن میں مادودی کی، I don't know if I'm wrong، میں بعد میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ لیکن یہ جو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ لیں، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ دیکھیں کثیر ابن الکثیر، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ فیس تک کو کور کرنا ہے صرف ایک آنکھ کو چھوڑ کے، کیونکہ اس زمانے میں شاید سوراخوں والا برقع نہیں تھا تو وہ اوپر سے لے کے آئے ہوئے۔ سو میرے بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، the مسئلہ از کہ آپ کو حدیثیں دکھائی ہیں لاسٹ ٹائم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کیونکہ عمر نے آواز کسی سودا کے اوپر، اور سودا محمد کی بیوی ہیں، وہ جب گئیں اپنے پیارے ہسبینڈ کے پاس تو انہوں نے کہا اوکے آپ لوگوں نے پردہ کرنا ہے۔ کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم عمر کی آواز کسنے کے بعد کیوں ہوا؟ وائی ناٹ کہ عمر کو کہا جائے عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا، تمہیں نہیں پتا کہ تم نے اپنی آنکھیں نیچی رکھنی ہے؟
تم نے کیوں دیکھا اس کی طرف اور کیوں آواز کسی؟ محمد نے عمر کو ایسے نہیں کہا، محمد نے یہ آیت اپنی بیویوں کو دے دی. That's the question. Do you understand the question now? آپ کا یعنی کہ آیت مبارک کا پوری تفسیر آپ کو آپ کی اسکرین جب بھی ہوگی اس موضوع پہ پوری مکمل تفصیل سے ہم بات کریں گے اس وقت، کیونکہ ابھی جو آپ نے آیت پیش کی اس کا مجھے، میری بات سنیں، آپ نے جو پیش کی اس کا مجھے پکا نہیں ہے کہ جو آپ نے پیش کی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، جو میں نے آپ کو جو بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے اوپر مجھے، میں ایک منٹ، میں آپ کو کیا بات کر رہا ہوں، آپ جو بھی پیش کریں گے آپ کے اوپر مجھے ذرا سا بھی یقین نہیں ہے، ذرا سا بھی، کیونکہ میں جب تک اس کو اسٹڈی نہیں کروں گا تب تک اس بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کچھ بھی، کیونکہ جب تک میں اس چیز کو اسٹڈی نہیں کروں گا، دیکھوں گا نہیں اپنی نظروں سے یا ان سے اپنے استادوں سے وہ چیز نہیں دیکھوں گا خود، تب تک اس بارے میں یا آپ مجھے پیش کریں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا جو بھی یعنی کہ تفسیر ہے آپ مجھے بتا دیں، میں لکھ کے رکھ رہا ہوں اس چیز کو، بالکل لکھ کے رکھیے سر. یہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ لیں کیونکہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ نے کہا صحیح بخاری کو مانتے ہیں. دے دیا ہوں سر یہ بھی دکھائیں. 6240 دے دی، سب دے دیا ہوں میں نے. اوکے ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ 6240 ایک بار دیکھ لیتا ہوں، یہ شو کرا دیں، میں دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں کہ عمر بن الخطاب نے کیا کہا. یہ سر میں اسکرین دکھا رہا ہوں، ذرا ان کو دیکھنے دیں. عمر بن الخطاب حضرت سے کہا کرتے تھے کہ اپنی ازواج محترات کا پردہ کرائیں. بیان کیا کہ حضور نے ایسا نہیں کیا اور ازواج مطہرات رفع حاجت کے لیے رات کے وقت نکلتی کیونکہ گھروں میں بیت الخلا نہیں تھے. ایک مرتبہ سودا جو کہ رسول کی ازواج زوجہ میں سے تھیں، ان کا قد لمبا تھا. حضرت عمر بن الخطاب نے انہیں دیکھا. اس وقت وہ محفل مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا سودا میں نے آپ کو پہچان لیا. بھائی وہ اپنی جگہ پہ اپنے دوستوں کے درمیان کہیں بیٹھے ہوئے تھے، سودا بازار میں سے یعنی کہ سڑک میں سے گزر رہی ہے، آپ نے اپنی محفل میں بیٹھے بیٹھے یہ آواز کسی. یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بڑے ہی متمنی تھے. بیان کیا پھر اللہ نے پردے کی آیت نازل کی. صحیح بخاری 6240 sunna.com. سر دیکھیں آپ یہ سارے لے جائیں اور پھر جو ہے نا آئیے گا واپس. یہ دوسری سٹریم آلریڈی ہے، تیسری سٹریم شاید اس چیز کے اوپر نہ ہو، لیکن اگر آپ آئیں گے کچھ لے کے تو ہم اس سٹریم میں آپ کی بات رکھیں گے. بالکل بالکل، یہ سب میں نے حوالے ان کو دے دیے ہیں، اور وہ لونڈی والا حوالہ بھی دے دیا ہے جو عمر مار کے ان کو کہتے ہیں کہ، اور عمر کی لونڈیوں کی بریسٹ آپس میں چھلک رہی ہوتی تھی. اور ہاں وہ بھی دے دیا ہے، وہ بھی دے دیا ہے، میں نے سب حوالے دے دیے ان کو. عدنان بھائی ٹھیک ہے، آپ تحقیق کریے اور آئیے گا ضرور. امید ہے کہ جب یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل پگھل جائے گا، دل آپ کا یعنی اس قدر ہو جائے گا کہ آپ سوچو گے کہ یار جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محمد صاحب کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور عمر ویسے ایسے شخص ہے جن کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. اگر ایسے لیول کا انسان اگر اس طریقے کی حرکتیں کرے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیا کہا جائے ان کے بارے میں. آپ خود اس کی تحقیق کیونکہ یہ سوال آپ کا نہیں ہے نا، کیونکہ یہ سوال آپ کا اکیلے کا نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے آپ نے اکیلے نے یہ سوال کیا ہے. آپ سے پہلے میرے خیال سے کوئی ہم سے سوال مجھ سے اکیلے سے، باقی اگر تو مجھے کسی کا نہیں ابھی تک پتا ہے، یہ سوال مجھ سے تقریباً میرے خیال سے، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ 30 بندوں نے یہ سوال مجھ سے یہی کیا ہے ابھی تک یہ 30 بندوں نے یہی سوال مجھے ابھی تک کیا ہے. سر اگر 786 لوگ، ایک منٹ ایڈم، 786 لوگ دیکھ رہے ہیں. 786 نیچے آ گیا. چلیے یار عدنان بھائی اگر 30 لوگوں نے آپ سے ابھی یہ سوال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ہمارے سوال کو بھی لے جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے اس کے بارے میں، کیونکہ اگر 30 لوگوں نے آلریڈی آپ سے یہ سوال کیا ہے. ان کو الحمدللہ ان کو جواب ان کو ہم نے ایسا دیا الحمدللہ. الحمدللہ ابھی تو آپ دے نہیں رہے. وہ تو الحمدللہ ہی ہو گیا نا کہ ابھی تو آپ دے نہیں سک رہے. آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے استادوں کے پاس جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے اعتراض جو کیا تھا نا ان کو اس کا جواب ملا. آپ نے جو پیش کیا ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے.
یار عدنان بھائی دیکھیں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنے چکڑے ہوئے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، آپ کے سامنے دکھایا ہے۔ اچھا ایک چیلنج آپ کو میں دیتا ہوں، یہ جتنی چیزیں میں نے ابھی دکھائی ہیں ان میں سے کسی ایک کو غلط ثابت کر دو، جاؤ۔ آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ صحیح بخاری کو بھی مانتے ہو، آپ صحیح مسلم کو بھی مانتے ہو، آپ ابن کثیر کو بھی مانتے ہو، آپ تفہیم القرآن کو بھی مانتے ہو، عربی کے تھرو آپ کو بتا دیا۔ یار کیسے کرو گے یار؟ یہ تو صرف جو ہے نا جان چھڑانے والی بات ہے۔ اچھا یار میں جا کے دیکھتا ہوں نہ جان نہیں آپ چھڑانی، جان بالکل نہیں چھڑانی، جان نہیں چھڑانی، جان ہم چھڑانے والے نہیں ہیں۔ ہے نا سر، ایسا ہی مجھے لگ رہا ہے ہماری نا، آپ جان بھاگ جا رہے ہیں۔ سکتی ہے، ہماری جان جا سکتی ہے، ہم بھاگیں گے کیوں کسی سے؟ ہم کون سا کسی سے لے کے کھاتے ہیں؟ جس خدا نے ہم کو دیتا ہے ہم تو اس کا کھاتے ہیں، ہم تو اس کے لیے کام سر کرتے ہیں، ہم تھوڑی نا دنیا کے لیے آپ کام کو کرتے خدا ہیں۔ دیتا ہے، سر آپ کو خدا دیتا ہے؟ الحمدللہ مجھے اللہ پاک روٹی دیتا ہے آپ رزق آپ 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 اپنے کام کوئی بندوں نہیں کے کرتے؟ لیے۔ آپ کام کوئی نہیں کرتے؟ میں کام کرتا ہوں تبھی مجھے ملتا ہے نا، جب تو سر خدا وہ تو میرے لیے، میں محنت کرتا یہ ہوں نا۔ یہ ساحل یہ بھائی کہہ محنت دو نا، کرتے ہیں، ساحل بھائی محنت کرتے ہیں، یہ خدا کو نہیں مانتے آپ کے، یہ محنت کرتے ہیں ان کو بھی روٹی ان کو ملتی ہے، دیتا ہے، ان کو بھی اللہ پاک دیتا ہے رزق۔ تو پھر آپ کا خدا کیسے دیتا ہے؟ بھائی وہ تو مانتے ہی نہیں، وہ تو اللہ کو اللہ اپنی پاک ان جوتے کو کی رزق نوک پہ دیتا رکھتے ہے۔ ہیں۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں ساحل بھائی اللہ اللہ، پاک، میں نہیں سر ایک منٹ، میں اور سر میں دیکھیں نے آپ کو، آپ کو، میری بات سنیں ایک منٹ، میں نے آپ کو پہلے بھی گستاخی کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ ہمارا جو گستاخی کسے کہتے ہیں؟ مزاج ہے نا، گستاخی کسے کہتے ہیں؟ گستاخی جو آپ نے ابھی بات کی، کیونکہ ہم یہاں پر گستاخی کہتے انسانیت کسے کے ہیں؟ ناطے انسانوں کی طرح بات کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ سر آپ جی نے کہا، بھائی صاحب نے پہلے بات کی کہ انسان ہوں، ہم انسان ہیں، لیکن مجھے آپ انسان نہیں لگتے۔ سر گستاخی اوپر والے کہتے بھائی ہیں انسان لگتے ہیں، لیکن میری بات سنیں، میں نے سر جی میرا آپ کی آنسر دے دیں، گستاخی پہلے بھی گستاخی برداشت کی۔ کہتے کسے ہیں؟ میں نے سر آپ کو، ایک منٹ، میں نے آپ کو پہلے کیا کہا سر کہ آپ گستاخی کی کہتے پہلی کسے ہیں؟ بات کو میں نے صرف درگزر کسی وجہ سے کیا تھا، سر گستاخی کہتے درگزر کسے کسی ہیں؟ وجہ سے کیا۔ جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ کیا میں تھی؟ میں وہ کیا پانچویں تھی؟ دفعہ پوچھ وہ رہا ہوں ہمارے لیے گستاخی بہت بڑی کہتے کسے ہیں؟ گستاخی ہے نا آپ نے جو کی۔ سر گستاخی جو کی سزا آپ کیا ہے؟ ہمارے، آپ جو میرے اللہ پاک کے بارے میں کہتے ہیں، جو آپ اگر آپ میرے سامنے ہوتے نا تو کیا کرتے پھر آپ؟ بات ہوتی، سر کیونکہ کیا کرتے؟ یہ، وہ تو بات کی بات ہے، جب آپ سامنے ہوتے سر پھر جی پتہ چلتا بولے نا نا کہ کیا ہو کیا سکتا ہے کرتے؟ آپ کے ساتھ۔ سر کیا کرتے آپ میرے ساتھ اگر میں آپ کے سامنے ہوتا، ذرا بتائیں۔ سر اگر سامنے ہوتے پھر بات ہوتی ہے، ایسے سر وہی میں کہہ رہا ہوں، دور بیٹھ اسیوم کے۔ کرے میں آپ کے سامنے ہوتا، آپ کیا کرتے میرے ساتھ؟ کیونکہ میں نے کہا اللہ کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں، کیونکہ آپ کیا کرتے میرے ساتھ اگر میں آپ کے سامنے ہوتا؟ اچھا ایڈم سر جی مجھے کیونکہ آنسر مجھے لینے دیں، ایک آنسر لینے دیں، واقعہ، ایک آنسر منٹ، لینے دیں۔ آنسر آپ کا ضرور دوں گا، آنسر آپ کا ضرور دوں گا۔ ہماری جی جی آبادی میں آپ جیسے ایک پاگل اٹھا تھا، جس کا یہ سر واقعہ میں آپ کو چھوڑ سمجھانے دیں اس لگا بات ہوں، کو، آپ مجھے کی بتائیں سمجھ آپ کیا کے لیے، کرتے؟ آپ نہیں کی نہیں سمجھ آپ کے کیا لیے، کرتے؟ آپ کی سمجھ کے، میری سر جی بات سنیں نا، آپ نہیں نے نا، کہا کہ آپ کو کیا واقعے کہوں کو گا، چھوڑیں سر، میں آپ واقعے کو کو صرف چھوڑیں، ایک آپ بات، کیا میری کرتے؟ بات سنیں نا، آپ آپ کیا بات تو کرتے؟ سنیں مجھے نا کسی پہلے، سر، مجھے کسی اچھا اور میری نواز بات شریف، سنیں نا، ہم اپنے مزاج کو سامنے رکھتے ہیں پہلے، سر مجھے کسی اور سے کیونکہ لینا آپ دینا سامنے ہوں نہیں گے ہے، پھر بات کریں گے۔ سر مجھے کسی اور سے لینا دینا نہیں ہے، مجھے آپ سے لینا دینا ہے۔ آپ میرے سامنے بات کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں مجھے وہ بتا دیں۔ آپ اگر سامنے ہوتے تو پھر بات ہوتی نا، میں سر کیا آپ کو کرتے؟ کیا کہا؟ کیا کرتے یہ بتا دیں وہ صرف بات کی بات ہے نا، بات کی بات نہیں ہے سر، وہ آپ نے بات کی یہاں بات ہے۔ آپ نے یہاں اچھا بیٹھے ایک بات کی ہے، ایڈم، ساحل بھائی اس کا آنسر لینے، مجھے اس کا آنسر مجھے ایک لے کے منٹ، ایک دیں، منٹ، یہ کیا میری کرتے؟ بات سنو نا، ہاں کیا کرتے؟ ایک منٹ، میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ مجھے انسان بھی نہیں لگتے؟ سر جی کیا وہ کہا آپ کا آپ کو؟ قرآن کہتا ہے، وہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم انسان ہے ہی نہیں، 98.6، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ کیا کرتے وہ بتائیں۔ کیونکہ آپ انسان ہے ہی نہیں نا، کیونکہ آپ سر جی مان وہ بھی آپ کا چکے، آپ قرآن انسان کہتا ہے ہی، نا، انسان کہلانے کے بھی یہ لائق نہیں ہے نا۔ بالکل بالکل آپ کا قرآن کہتا ہے، یہ مجھے میری اس کی بات پرواہ سنیں، نہیں ہے، اچھا اچھا نہ نہ اچھا نہ آپ نہ، کیا کرتے وہ میری بات سنیں، بتائیں۔ ایڈم اور میری بات عدنان سنیں، بھائی، ہاں ایک منٹ، ایڈم اور عدنان بھائی تھوڑا یعنی ہم یہاں جھگڑا اور جھگڑنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، تو سر لیٹس جی کول ڈاؤن۔ ہاں نہیں جی میں کول ایڈم، ڈاؤن ہوں، اس سے زیادہ کول ہاں ڈاؤن تو میں کبھی زندگی میں بھی نہیں ٹھیک ہوں، مجھے صرف ٹھیک، اس سوال کا جواب میں ان سے چاہیے پوچھ لیتا ہوں، میں ان سے کہ پوچھ لیتا ہوں ایڈم، یہ کیا ایڈم کیونکہ کرتے بس۔ ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتا ہوں، تھوڑا کول ڈاؤن ہو جاؤ۔ عدنان بھائی تھوڑا شانت ہو جاؤ۔ دیکھو عدنان بھائی اس طریقے سے باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، اگر آپ اس طریقے کا نہیں، اگزامپل آپ ایک منٹ، آپ کے، میری بات سنیں نا، آپ کے ہوں، آدمی نے بھی کیا بات کی، آپ نے بھی سنی ہے، ادھر لاکھوں لوگوں نے اس کی بات سنی پھر ہے میں میرے دوبارہ خیال کہہ سے، دیتا جہاں تک ہوں،
इसके बाद कई लोगों ने सुनी होगी। एडम एक मिनट अदनान भाई, देखिए प्रॉब्लम यही है ना, जब आप इस तरीके से बोलेंगे कि मैं अगर सामने होता तो इस तरीके से, यानी एक सीधी से सामने वाले को मैसेज जा रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर सामने होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। आप कह नहीं रहे हो, लेकिन एक मैसेज लोगों को वही जाएगा। और लोगों को ये मैसेज नहीं अभी तक गया, लोगों को मेरा मैसेज अभी तक नहीं गया, लोगों को मैंने अभी मैसेज दिया ही नहीं अपना। लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले भी कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी 4 दिन तक नींद आएगी, ये आपको मैंने पहले भी कहा था, तो लगता तो मुझे अभी भी है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक मिनट अदनान भाई, चलिए थोड़ा चिल पिल लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप अभी जाइए और जो हवाले दिए गए हैं आप उस पे रिसर्च करिए, तहकीक करिए, और उसके बाद आप नेक्स्ट टीम ज्वाइन करिए, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, हम यहाँ झगड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। एक मिनट एडम, हम झगड़ने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं, हम समझने के लिए बैठे हैं। तो आपके आदमी जानबूझ के वो बात करते हैं जो हमारे जज्बात के बिल्कुल ही कायल नहीं है, जो हमारे कान तो क्या, हम इशारे भी नहीं ऐसा सुन सकते। ले जी, अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, ये आयत दिखा के। सर ये आयत दिखाएं कुरान की। 1 मिनट, ये अब मैं सेंटेंस बोलने लगा हूं, इस आयत को दिखा के। अल्लाह कह रहा है, ए अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफर किया वो यकीनन जहन्नम की आग में जाएंगे और हमेशा इसमें रहेंगे। ये लोग बदतरीन खलाइक में से हैं, यानी कि ये सबसे बदतरीन खलक है, क्रिएशन है, यानी कि ये बदतरीन खलाइक में से हैं, वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स हैं। इस किस्म के अल्लाह को मैं कहां पे लिखूं, जरा मुझे ये समझाओ। जो मुझे बदतरीन क्रीचर्स में से जानता है, उसको मैं अगर अपने जूते की नोक पे नहीं लिखूं तो कहां पे लिखूं? और ये उस किस्म के अल्लाह के लिए मुझे आके धमकियां देंगे। जरा मुझे दिखाएं कि ये कुरान इस तरीके से क्यों बोल रहा है, किस तरीके से अल्लाह ये कह सकता है। अगर ये अल्लाह है और वाकई में अल्लाह कोई खुदा है, मोहम्मद का अल्लाह, वो अपनी ही बनाई हुई मखलूक के बारे में इस तरीके से टैंटै कर रहा है, और मुझे हक नहीं बोलता कि मैं इस अल्लाह के बारे में बोलूं? क्यों नहीं बनता? अगर वो कह रहा है तो मैं भी कह सकता हूं, नहीं तो वो निकालेंगे सारी वर्सेस। अच्छा एडम, 1 मिनट, अदनान भाई आपका इस पे क्या कहना है कि हम जैसे लोगों को अल्लाह बदतरीन मखलूक कह रहा है, तो जैसा आपको गुस्सा आ रहा है वैसे सामने वाले को गुस्सा नहीं आ सकता है क्या? मैं आपको एक बात अभी करता हूँ छोटी सी, मुझे आपकी इस बात पे एक याद आ जाता है, एक बहुत बड़ा इंसान जिसको मैंने आज तक नहीं किसी भूल सका हूँ। शायद मैंने